نہیں پہچان پاؤں گا کون آیا ہے کون نہیں آیا. آپ کے پیچھے کوئی بیٹھ جائے گا آپ کو بھی پتہ نہیں, مگر میرے سرکار نبی نبی ہے, نبوت کی شان رکھتے ہیں, نبی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں. میرے آقا نے دیکھ لیا کہ کون آ کر کے بیٹھا ہے, فرماتے ہیں یہ نہیں پوچھا میرے صحابی کون آیا ہے, بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن اسود, ان کا بھی نام ان کے باپ کا بھی نام لے کے جیسے پکارا, حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب گئے اور کھڑے ہو گئے. ہاں یا رسول اللہ کیا بات ہے, مگر یہ تو بتائیں آپ نے میرا نام کیسے جان لیا اور آپ نے مجھے میرے باپ کا نام کیسے جان لیا. اے عبداللہ اسود, آج تمہیں یہ پتا چلا ہے دنیا بننے سے 9 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب میرے وجود مسعود کو اور میرے نور کو پیدا فرمایا تھا, اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمام ناموں کا علم مجھے عطا فرما دیا تھا, اور اس وقت سے میں جانتا ہوں یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, چرنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن اسود کہو کیسے آنا ہوا, کیا معاملہ ہے, کیوں اتنے پریشان ہو, کیوں اتنے آپ گھبرائے ہوئے ہو. میرے آقا کی بارگاہ میں عبداللہ ابن اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی معاملہ ہے, میں اسی بات کو لے کر کے پریشان رہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ایک نسخہ میں دے رہا ہوں, اس کو استعمال کر لو گے دنیا بھی سنور جائے گی عقبہ بھی سنور جائے گا. دنیا سنور گئی میرا عقبہ سنور گیا, دنیا سنور گئی میرا عقبہ سنور گیا, آل نبی کے عشق نے بڑا کام کر گیا, آل نبی کا عشق بڑا کام کر گیا. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی امی, وہ نسخہ بتا دے, وہ طریقہ بتا دے. میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا, میرا کلمہ پڑھو تمہیں مقام مل جائے گا. سچے دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی کلمہ مکمل ہوا فوراً حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, جیسے ہم لوگ عید میں گلے ملتے ہیں سینے سے سینہ ملاتے ہیں, کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے سے ان کا سینہ ملایا. عمر فاروق کھڑے ہو گئے اپنے سینے سے ان کا سینہ ملایا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے اپنے سینے سے ان کا سینہ ملایا. علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے اپنے سینے سے ان کا سینہ ملایا, اور دیگر صحابہ کھڑے ہو کر کے اپنے سینے سے ان کا سینہ ملاتے ہیں. جانے والے حضرت عبداللہ نے بارگاہ رسول میں مچل کے کہا یا رسول اللہ اب عبداللہ کا سینہ سینہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ نبی کی محبتوں کا مدینہ بن گیا ہے, جینا بن گیا ہے. یا رسول اللہ ایک لائن کے کرنے میں وہ مقام مل گیا ہے, وہ مرتبہ مل گیا ہے, وہ عظمت مل گئی ہے, وہ بلندی مل گئی ہے جو دنیا کے کسی بارگاہوں میں نہیں ملا کرتی ہے, جو آپ کی دربار میں ملا کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کے دیار سے آپ کی بارگاہ سے اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا بلکہ آپ کے دیار ہی میں زندگی گزاروں گا. رہنے لگے, کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں, دیار رسول میں رہتے ہیں, جہاں کی صبح بھی اور جہاں کی شام بھی, جہاں فرشتوں کو ایک بار موقع ملتا ہے مگر نبی کے دیوانے کو بار بار موقع ملتا ہے, غلام مصطفیٰ کو بار بار موقع ملتا ہے, عاشق مصطفیٰ کو بار بار ملتا ہے. ایک دن ایسا آیا بارگاہ رسول میں مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اتنا کہتے ہیں آگے نہیں کہہ پاتے. 3 بار جب میرے نبی کی بارگاہ میں کہا میرے صحابی آگے تو بولو کیا بولنا چاہتے ہو, مگر ادب کی بنیاد پر لب جنبش میں نہیں ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ زندگی کے میدان میں تنہا ہوں, اور صبر اور شکر یہ 2 پہیے ہیں, صبر اور شکر یہ 2 پہیے ہیں. اگر انسان کی زندگی میں دونوں نہیں ہوں گے تو آدمی کی ٹرین ڈگمگ ہو جائے گی, پٹری سے گر جائے گی. عورت اور مرد زندگی کے 2 پہیے ہیں, اگر ایک ہی پہیہ رہے گا تو آدمی کی زندگی مخدوش ہو جائے گی, خستہ حالی میں زندگی گزرے گی. میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں زندگی کے میدان میں تنہا ہوں, یا رسول اللہ میں اپنا ساتھی چاہتا ہوں, شریک سفر چاہتا ہوں, شریک زندگی چاہتا ہوں. میرے نبی نے کیا فرمایا, چلے جاؤ جو قبیلے کا سردار ہے
حسن و جمال کی ملکہ جس کی بیٹی ہے وہاں اپنے شادی کا پیغام دے دو. رنگ و روپ میں کالے ہیں, جہاں پیغام لے کے جا رہے ہیں وہ قبیلے کا سردار ہے, حسن و جمال کی ملکہ ہے. پہنچ گئے دروازے پر تو اسلامی شرع کا یہ قانون ہے کہ سلام کیا جائے 3 بار, اگر جواب اندر سے نہ آئے تو واپس ہو جائے, اور اگر جواب آ رہا ہے تو اپنا مکرہ بیان کر دے. یہ کہے اور جانے کے بعد میں دقل بات پر عمل نہیں کیا ہے بلکہ کہتے ہیں السلام علیکم. آواز اندر تک پہنچی. شریک حیات نے کہا شاید کوئی دروازے پر مہمان آیا ہے. جب جواب نہیں ملا تو انہوں نے دوبارہ کہا السلام علیکم. اندر سے آواز آئی میں آ رہا ہوں, آپ منتظر رہیے. باہر آئے, آنے کے بعد میں کمرے میں بیٹھے گفتگو ہونے لگی. کہا آپ کے آنے کا مقصد؟ کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے شادی کا پیغام آپ کی بیٹی کے نام لے کے آیا. اتنا سننا تھا, باپ کے چہرے کا جغرافیہ چینج ہو گیا. سوچنے لگا میری بیٹی اتنی حسین و جمیل, آنے والا یا ہونے والا داماد رنگ میں بالکل کالا ہے, میں اپنی بیٹی کی کالسٹائن کے ساتھ کیسے کر دوں؟ اور اس کے بعد یہ خانہ بدوش بھی ہے, کوئی مکان بھی نہیں, کوئی تجارت کا سامان بھی نہیں, کوئی بزنس بھی نہیں ہے, کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے, میں کیسے کر دوں؟ کہا مشورہ کروں گا گھر میں, آپ بیٹھو یہیں پہ, اس کے بعد میں آپ کو کلیئر جواب دوں گا. اندر گئے, شریک حیات اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں. لڑکی پردے کی آڑ میں کھڑی ہو کر کے سن رہی ہے. مشورہ ہونے کے بعد متفق رائے ہوا کہ شادی نہیں کہ منظور ہے, کینسل کر دی جائے. اور جب آ کر کے بتایا کہ یہ شادی منظور نہیں ہے, یہ چلنے لگے تو کہا چاہیے